انسان کو وہ علم سکھایا جو وہ نہیں جانتے تھے۔ سب سے پہلی ہدایت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے انسانیت کو دیتے ہیں قرآن مجید میں، وہ ہے اقرا، پڑھو۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان 3 گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ جیسا میں نے کہا کہ پہلا گروہ کافی تعداد میں ہے جو پڑھنا نہیں چاہتا۔ دوسرا گروہ مسلمان کا ہے جو پڑھتا تو ہے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صرف آدھی ہدایت پہ عمل کرتا ہے۔ وہ صرف پڑھتا ہے لیکن رب کے نام کے ساتھ نہیں۔ وہ پڑھتا تو ہے اقرا لیکن رب کے نام کے ساتھ نہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آدھی بات پہ عمل کرتے، پڑھتے تو ہے لیکن رب کے نام سے نہیں۔ وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہ ویسٹرن تعلیم سے اتنے متاثر ہے کہ تعلیم تو حاصل کرتے لیکن وہ تعلیم انسان کو رب کے نزدیک نہیں لے کے جاتی۔ جو تعلیم انسان کو اپنے خالق کے قریب نہیں لے کے جاتی، اس دنیا میں شاید اس کا فائدہ ہو نہ ہو لیکن آخرت میں وہ بالکل بیکار ہے۔ یہ علم کا کوئی فائدہ نہیں۔ مسلمان کا تیسرا گروہ ہے جو صرف رب کا نام لے رہے ہیں، رب کا نام لے رہے ہیں لیکن اللہ کی ہدایت پہ عمل نہیں کرتے، اللہ کے پیغام پہ عمل نہیں کرتے۔ ہم مسلمانوں میں سے بہت کم لوگ ہیں، اگر آپ چوتھا گروہ کہنا چاہتے کہہ سکتے، لیکن بہت کم تعداد میں ہیں جو اللہ کی پوری ہدایت پہ عمل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اقرا بسم ربک، پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ۔ پڑھنا ضروری ہے، تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے لیکن وہ تعلیم دونوں جہاں کے لیے ہونا چاہیے، پھر ہی آپ کو انشاءاللہ اس کا صحیح فائدہ حاصل ہوگا۔ ہمارے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح حدیث میں اس کا ذکر آتا ہے، ابن ماجہ حدیث نمبر 224 میں اللہ کے رسول فرماتے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو یا چاہے وہ عورت ہو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو یا چاہے وہ عورت ہو۔ اکثر ہم انسان سمجھتے ہیں کہ علم اور تعلیم صرف اسکول میں حاصل کی جا سکتی ہے، کالج میں حاصل کی جا سکتی ہے یا یونیورسٹی میں حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن انسان کا سب سے بہترین درسگاہ، سب سے بہترین مدرسہ ہے اس کا اپنا گھر، اور سب سے بہترین مدرسہ ہے اس کی والدہ۔ والدہ انسان کی سب سے بہترین مدرسہ ہے، سب سے بہترین ٹیچر ہے، اور والدین کا فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دے۔ ہم آج دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کئی قسم کے معاشرے ہیں، کئی قسم کے سوسائٹیز ہے۔ کچھ سوسائٹی اسلامک ہے، کچھ سوسائٹی دیگر مذاہب کے بنیاد پہ ہے، کچھ لوگ رہ رہے ہیں مغربی معاشرے میں، ویسٹرن سوسائٹی میں، کچھ رہ رہے ہیں ایسٹرن سوسائٹی میں، مشرقی معاشرے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3 میں کہ آج میں نے تمہارا دین مکمل کیا ہے اور اپنے احسان انسانیت پہ کامل کیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں سورہ 5 آیت نمبر 3 میں کہ اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم انسانوں کے لیے ان کا دین مکمل کیا۔ دین مکمل ہونے کے بعد
कुछ भी नई चीज दीन में जोड़ी नहीं जा सकती, कुछ भी निकाली नहीं जा सकती। बेसिक बुनियादी बातों में से कुछ भी नई चीज जोड़ा नहीं जा सकता है, कुछ भी निकाला नहीं जा सकता है। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने 1400 साल पहले हमारे दीन को मुकम्मल किया। आप कोई भी माशरे में जी रहे हो, चाहे वो मगरबी हो चाहे मशरकी हो, अगर वो माशरे की बातें, तहजीब अगर कुरान या हदीस के खिलाफ नहीं है, कुरान या हदीस से टकराती नहीं है, तो कोई हर्ज नहीं है अगर आप उस पर अमल करते हो। लेकिन अगर उस माशरे की कोई भी बात कुरान और हदीस से टकराती है तो हम मुसलमानों के लिए उस पर अमल करना हराम है। हम देखते हैं आज खुसूसन मगरबी माशरे में, मगरबी तालीम के ज़रिए हम साइंस और टेक्नोलॉजी में तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि इखलाकी बातों में हम नीचे जा रहे हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी में मगरबी ममालिक तरक्की कर रहे हैं, लेकिन इखलाकी बातों में हम हक से दूर जा रहे हैं। हम देखते हैं कि इस माशरे में शराब आम हो रही है, ड्रग्स आम हो रहे हैं, फैयाशी आम हो रही है, बलात्कार आम हो रहे हैं। हम देखते हैं कि इस माशरे में, वेस्टर्न माशरे में लिबास कम पहना जा रहा है, और जितना लिबास कम पहनते हैं उतना माशरा कहती है कि आप तरक्की कर रहे हैं। ये अफसोस की बात है, हमारे अखलाक गिरते जा रहे हैं। इस्लाम लफ्ज़ सलाम से आता है, जिसके मानी है अमन, सलामती। इस्लाम लफ्ज़ आता है सिल्म से, जिसके मानी है अपनी ज़िंदगी अल्लाह सुब्हाना व तआला के अहकाम के मुताबिक बसर करना। इस्लाम के मानी है अमन हासिल करना, अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के अहकामात के मुताबिक बसर करने के बाद। और अगर माशरा इस्लाम के खिलाफ नहीं है, हमें कोई हर्ज नहीं अगर आप उन चीज़ों पे अमल करते हैं। लेकिन अगर वो कुरान और हदीस के खिलाफ है तो हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे शराबी बने, हमारे बच्चे ड्रग एडिक्ट बने, हमारे बच्चे जिना करने वाले बने, हमारे बच्चे बलात्कार करने वाले बने। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि हर बच्चा जब पैदा होता है वो दीनुल फित्र में पैदा होता है। दीनुल फित्र मतलब इंसान जब बच्चा पैदा होता है वो अल्लाह सुब्हाना व तआला के अहकामात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करता है। दीनुल फित्र, ये इंसान की फितरत है कि वो अल्लाह का कहना माने। उसके बाद बच्चे के वालिदैन, बच्चे के बड़े, बच्चे के टीचर हो सकता है कि उस इंसान को बहकाए और वो आग को पूछने लगे, बुत परस्ती करने लगे और गलत राह पे जा सकते हैं। लेकिन असल में हर इंसान जब पैदा होता है वो दीनुल फित्र में पैदा होता है। हर इंसान जब पैदा होता है वो मुसलमान बन के पैदा होता है। अगर वालिदैन उन्हें सही तरबियत देते हैं तो वो इस्लाम पे कायम रहता है, वरना वालिदैन के वजह से, बड़ों के वजह से, टीचर के वजह से वो भटक सकता है। इसीलिए जब भी कोई गैर मुस्लिम बनता है, हम इंग्लिश में कहते हैं कन्वर्ट या उर्दू में कहते हैं नौ मुस्लिम। ये नौ मुस्लिम लफ्ज़ बिल्कुल गलत है। नौ मुस्लिम या कन्वर्ट बोलना गलत है। सही लफ्ज़ अंग्रेजी में होगा रिवर्ट, या उर्दू में मैं कहूँगा लौटा हुआ मुस्लिम। क्योंकि हर इंसान पैदा होता है मुस्लिम, फिर वो भाग के गैर मुस्लिम बनता है। जब वो वापस सीधे राह पे आता है, सही लफ्ज़ होना चाहिए लौटा हुआ मुस्लिम। नौ मुस्लिम मतलब नया मुस्लिम, ये गलत लफ्ज़ है। कन्वर्ट भी अंग्रेजी में गलत है। रिवर्ट मतलब वो पहले सही रास्ते पे था, फिर गलत रास्ते पे चल पड़ा, फिर वापस से ही सही रास्ते पे आया। इंग्लिश में कहेंगे रिवर्ट।
اور اردو میں، میری اردو اتنی اچھی نہیں، میں کہوں گا لوٹا ہوا مسلم، نو مسلم، یہ لفظ غلط ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے، جیسا میں نے کہا تھا صحیح حدیث میں، ابن ماجہ کی حدیث نمبر 224 میں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو یا چاہے وہ عورت ہو، اس کے لیے فرض ہے۔ اور والدین کا فرض ہے کہ وہ صحیح تعلیم اپنے بچوں کو دے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ میں اکثر سوال کرتا ہوں اور آج میں ناظرین سے کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ہم ہمارے بچے کے مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں، ان کے مستقبل کے بارے میں سوچنے کا صحیح وقت کبھی ہے؟ بچے کے مستقبل کے بارے میں سوچنے کا صحیح وقت کبھی ہے؟ ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے مستقبل میں کیا بنے، کیا کرے، علم حاصل کرنے کے بعد کیا بنے، کیا پڑھے؟ صحیح وقت کب ہے؟ کب؟ اسکول میں ڈالنے کے وقت؟ کبھی؟ کئی لوگ دیگر جواب دیتے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسکول سے فارغ ہونے کے بعد میں میرے بچے کے مستقبل کے بارے میں سوچوں گا، کیا بڑا بن کے کیا بنے، کہ ڈاکٹر بنے، کہ انجینئر بنے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 10ویں کے ایگزام کے پہلے 2 سال پہلے میں انہیں ٹریننگ دوں گا، تو 8ویں سے میں میرے بچے کے مستقبل کے بارے میں سوچوں گا۔ کچھ لوگ کہتے نہیں، جب بچہ اسکول میں داخل کروں گا، میں جب بچے کے اسکول کے داخلے کے پہلے میں اس کو ایک اچھی اسکول میں ڈالوں گا تاکہ میں اسے اچھی تعلیم دے سکوں۔ ایک شخص نے مجھے کہا کہ جب میرا بچہ پیدا ہوگا اس وقت میں اس کے مستقبل کے بارے میں سوچوں گا۔ اور میں اکثر یہ تقریر میں کہتا ہوں کہ اسلامک وقت سوچنے کے بارے میں، اپنے بچوں کے مستقبل کے سوچنے کے بارے میں صحیح وقت ہے جب آپ اپنا ہم سفر چنتے ہیں، جب آپ اپنا ہم ساتھی چنتے ہیں، جب آپ اپنی اہلیہ چنتے ہیں یا آپ اپنا شوہر چنتے ہیں۔ یہ صحیح وقت ہے، یا آپ کہہ سکتے آخری وقت، اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچنے کا۔ کیونکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا ایک کرکٹر بنے تو آپ کوشش کریں گے کہ میں کرکٹر سے شادی کروں۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ایک گائک بنے، سنگر بنے، تو آپ ایک ایسا ہم سفر چنیں گے جو گانا جانتا ہے۔ ہم سفر کو چننا بہت اہم ہے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے۔ اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب آپ اپنا ہم سفر چنتے ہیں، اپنی اہلیہ یا اپنا شوہر، تو انسان 4 چیزیں دیکھتا ہے اس ہم سفر میں۔ ایک ہے خوبصورتی، دوسرا ہے دولت، تیسرا ہے اچھا خاندان، اور چوتھا ہے نیکی، اچھے اعمال۔ اور اللہ کے رسول فرماتے کہ سب سے بہترین ان 4 میں سے ہے نیک اعمال۔ باقی 3 بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن سب سے بہترین ہے نیک اعمال، اچھے اعمال، دینداری۔ جب آپ اپنا ہم سفر چنتے ہیں، وہ صحیح وقت ہے اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں پلان کرنے کا۔ جب ہم علم حاصل کرتے ہیں، علم 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک ہے دینی علم اور دوسرا ہے دنیاوی علم۔ ہر والدین کا فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم دے۔ فرض ہے کہ جو
اہم دینی علم ہیں، جو بنیادی باتیں دین کے بارے میں ہیں، وہ اپنے بچوں کو سکھائے۔ سب سے اول جو دین کی بات ہے وہ ہے توحید۔ ہر والدین کو اپنے بچوں کو سکھانا پڑے گا توحید کے بارے میں کہ اللہ ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ دوسری بات ہے نماز پڑھنا، تیسری ہے زکوٰۃ دینا، چوتھی ہے روزہ رکھنا، اور پانچویں اگر حیثیت ہے تو حج کرنا۔ یہ 5 ارکان ہیں اسلام کے۔ اور اس کے علاوہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی بات اپنے بچوں کو سکھائیں۔ جو سب سے بہترین تحفہ آپ اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں وہ ہے قرآن مجید۔ اکثر مسلمان